پاکستان کے جو لوگ ہیں اور بشمول حکومت، ہمارا جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس دن پارلیمنٹ کے اندر کہا، جوڈیشری اور نیب کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نہیں آتے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ نیب جو کیس شروع کرے اور پاکستان کے لوگوں کی خواہش یہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ کیسز ہوتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں چلتا وہ کیس کدھر گیا ہے، اس سے عام آدمی کا بھی جو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا یا احتساب کا جو وہ بیانیہ شکست کھا رہا ہے کیونکہ مقدمات منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ حالانکہ نواز شریف اور مریم تو دونوں جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں، دونوں سزا یافتہ ہیں عدالتوں سے، لیکن ان کے بیہیویئر سے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی انقلابی سوچ لے کے آئے ہیں، حالانکہ انقلابی سوچ ان کی یہی ہے کہ ہمارے پیسے ہمارے پاس رہنے دو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں جیلوں میں ڈالنے کا بھی ہمیں شوق نہیں ہے، نواز شریف کو، شہباز شریف یا مریم بی بی کو، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہماری ان سے یہی مطالبہ ہے کہ یا تو آپ پاکستان کے پیسے واپس کریں گے یا آپ جیل کاٹیں گے، تیسرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاوید لطیف سے جو کہلوایا گیا وہ بڑا نامناسب تھا، پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہے، ہمیں خود اس کے اوپر بڑا غصہ ہے، اور پاکستان کے عوام یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے دو بیانیے ہیں جس کے اوپر پوری کی پوری طریقے انصاف کی جو سیاست ہے وہ دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو مقدمات شروع کرے اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائے، اور دوسرا شفاف الیکشنز کی طرف۔ یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس پر جو بحث ہے تقریباً سپٹمبر میں شروع ہوئی، سپٹمبر کے آخر میں کیبنٹ نے اپروول دی الیکٹورل ریفارمز کی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کہ سینٹ میں اوپن ووٹنگ لائی جائے۔ 28-29 اکتوبر کو یہ جو اسمبلی سیشن میں یہ پیش ہوئی، اور اس کے بعد ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا کلاز 24 ہے اور پھر خود پی ایم ایل این 2015 میں جو قانون لے کے آئی تھی، ان دونوں کے تحت ہم اوپن الیکشنز کی طرف جائیں، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ان کی سیاست کسی اصول پہ نہیں کھڑی، انہوں نے پھر اصول بدل لیا اور خفیہ رائے دہی کی طرف چلے گئے۔ جو الیکشن سینٹ کے الیکشنز کے اوپر اس وقت جو سارا انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے کردار کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن کے کوئی کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں۔ یہ دونوں کا جو کمبینیشن تھا، یعنی اپوزیشن نے جو اپنے اصول کے اوپر جو بات وہ خود کر رہے تھے اس کے اوپر وہ مڑ گئے، اور ہمیں اس سچویشن میں جو ہے وہ آ گئے، اور پھر الیکشن کمیشن کا جو نہ کوئی کردار ادا نہ کرنے کا جو فیصلہ تھا اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا۔ آج جو سارا الیکشن جس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایسے لگا کہ جیسے کوئی بکرا منڈی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے، ہم سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے کہا آرٹیکل 226 کو امینڈ کیے بغیر سیاسی جماعتوں کو یہ حق دے دیں کہ وہ ووٹ دیکھ سکیں۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں، 226 میں امینڈمنٹ کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم چاہیے اور وہ آپ پارلیمنٹ سے کروائیں۔ البتہ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ ٹیکنالوجی یوز کرے اور اس پریکٹس کا خاتمہ کرے۔ ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور الیکشن کمیشن نے ہماری بات بڑے توجہ سے سنی، اور اس کے لیے میں چیف الیکشن کمشنر کا اور ممبران کا بڑا شکر گزار بھی ہوں، اور لیکن اس کے اوپر سم ہاؤ پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں الیکشن ہاری ہیں وہ اس کے اوپر شور مچا رہی ہیں۔ آج اگر الیکشن اوپن ہوتا، سب کے سامنے ہوتا، تو ہمیں ان مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد اور جو ان کا جو کردار تھا اپوزیشن کا، اس کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہو سکے۔ اب تیسرے نقطے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کی کلاز 24 کی تحت یہ تھا کہ آپ الیکشن اوپن کرائیں گے، اس کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اپنے وعدے سے مکرے۔
اب کلوز 21 چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہتی ہے کہ ہم مینڈیٹ کا احترام کریں گے، جو حکومت بھی آئے گی اس کو 5 سال حکومت کرنے کا حق دیا جائے گا۔ انفارچونیٹلی لانگ مارچ کے کر کے وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی اس کلوز کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، آپ دیکھیے مسئلہ کیا آتا ہے، یہ جو پارٹیز ہیں یہ آئین میں بھی مرضی کی شکوں کے اوپر امپلیمنٹیشن چاہتی ہیں، یعنی وہ شکیں جس سے عوام کی فلاح و بہبود کا تعلق ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ مثلا سندھ میں 1600 ارب روپیہ گیا ہے 2 سالوں میں، آئین کہتا ہے کہ وہ ایکویٹیبلی خرچ ہوگا تمام اضلاع میں، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا۔ آرٹیکل 140A لازمی کہتا ہے کہ آپ یہ کریں گے، لیکن چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں میں ماتحت ہی نہیں ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا، پیسے بھی آپ لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ماتحت بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں جواب دہ ہوں۔ لیکن جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، وہاں پر بھی جو لوٹ مار کے اوپر کمپرومائز تھا کہ آپ ہماری لوٹ مار کو چیک نہیں کریں گے، ہم آپ کی لوٹ مار کو چیک نہیں کریں گے، وہ پروویژن تو امپلیمنٹ ہو گئی۔ جو پروویژنز ہیں کہ جس میں آئینی اصولوں کو ایمفیسس کیا گیا ہے، اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ اب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی آرٹیکل 21 کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور یہ آرٹیکل 21 کی یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کے اوپر بے نظیر بھٹو کے سائن ہیں، اس کے اوپر نواز شریف صاحب کے اپنے سگنیچرز ہیں، اور بے نظیر بھٹو شہید کی یہ جو پارٹی ابھی بچی کچی پارٹی انٹیریئر سندھ کے لیے انہوں نے پہلے تو بڑی محنت سے زرداری صاحب نے ایک ایسی پارٹی کو جس کو آپ کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، اس کو انٹیریئر سندھ کی پارٹی بنایا، اور اب ان میں یہ جرت ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کے طے کردہ اصولوں کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ اب یہ بھٹو کی اور بے نظیر کی تو پارٹی نہیں رہ گئی، یہ تو انفارچونیٹلی پتہ نہیں کس اور جگہ کے اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ آج اگر وفاق کی کوئی جماعت ہے، جو یہ لیگیسی تھی کہ وفاقی جماعتیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر، آج وفاق کی جماعت صرف ایک پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آپ سینٹ کا نتیجہ اٹھا کر کے دیکھیے، ایک ہی پارٹی ہے جس کو چاروں صوبوں میں جس سے سینیٹرز ہیں، PMLN بلوچستان 0، سندھ 0، خیبر پختونخوا 0، پیپلز پارٹی پنجاب 0، خیبر پختونخوا 0، بلوچستان 0۔ واحد جماعت ہے اس وقت پاکستان کی اور واحد لیڈر ہے عمران خان، جو کہ چاروں صوبوں کی یکجہتی کی علامت ہے، وہ آج پاکستان کی وفاق کی علامت ہے۔ اور ہماری اگر وفاقی حکومت بھی آپ دیکھیے کہ اس جھنڈے میں ہم نے سبھی علاقوں کے رنگ جو ہیں ان کو سمویا ہے، یہ جو گلدستہ ہم نے بنایا ہے اس میں سارے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہی ایک وفاقیت کی علامت ہے جو یہ حکومت جس کا اظہار کر رہی ہے۔ آج جس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک موقع ہے، اپوزیشن کو میں یہ کہنا چاہوں گا، سیاسی نابالغوں کے ہاتھوں میں اپنی جو سیاست ہے اس کو گروی نہ رکھیں۔ مریم نواز کا اور بلاول بھٹو کا پاکستان کی سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ جو بڑی لیڈرشپ ہے اس پارٹی کے اندر ان کو پالیسی سازی اپنے ہاتھوں میں لینی چاہیے اور پاکستان کے مفاد میں فیصلے کریں۔ لانگ مارچ کینسل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ کووڈ کے اندر بھی ہم نے اپنی معیشت کو بچایا ہے، ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھیے، بڑے ریفارمز کے اوپر بات کریے، ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر سب سے پہلے آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ہم ابھی بھی الیکشن جو ہے ہم چاہتے ہیں جو مستقبل کے الیکشنز ہیں ان کو صاف شفاف بناتے ہیں۔ اسپیکر صاحب جو ہیں اس کے اوپر کمیٹیز بنانے کو بھی تیار ہیں۔ ہمارے پارلیمنٹری افیئرز ڈاکٹر بابر روان صاحب اس کے اوپر بھی وہ بھی کام کر رہے ہیں، علی محمد صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہماری لا منسٹری، پارلیمنٹری ڈویژن اور اسپیکر سیکریٹریٹ ساری اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آگے بڑھانے کو بھی معاملہ تیار ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے آپ آگے بڑھیں۔ اگر آپ حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ آپ پہلے کسی صوبے سے پہلے دیکھیے نا، ابھی بھی جس طرح میں عرض کر رہا ہوں
کہ آپ تو ریجنل پارٹیز ہیں, آپ کی کوئی ایک وفاقی حیثیت تو نہیں ہے. سو اگر ریجنل حیثیت ہے, آپ اس سے بھی چھوٹا ہونا چاہتے ہیں اپنی سیاست سے, تو آپ کی مرضی ہے. ہم بہرحال سمجھتے ہیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, ایک وفاقی پارٹی ہیں, اس کی حیثیت سے ہمارا دل بھی بڑا ہے. اور ڈسپائٹ آل آڈز جو کچھ آپ لوگوں نے کیا, صرف ایک چیز ہے جس کے اوپر مذاکرات قطعی نہیں ہو سکتے, اور وہ ہے کیسز کے اوپر جو آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. اس کے اوپر بھی ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں. ہم آپ کو جیلوں میں نہیں بھیجنا چاہتے. پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں, عمران خان کے, شبلی فراز کے, فواد چودھری کے, ہمارے ذاتی پیسے نہیں ہیں. آپ پیسے پاکستان کے لوگوں کے واپس کریں, پلی بارگین کریں, آرام سے ہماری طرف سے لنڈن میں رہیں, سوئٹزرلینڈ میں رہیں, ہماری جان چھوڑیں. اور اس کے بعد لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو, آپ پیسے بھی نہ دیں, جیل بھی نہ جائیں. چوائس آپ کی اپنی ہے. بہت شکریہ. سر یہ جو حالیہ کچھ 4-5 دنوں میں الیکشنز کے بعد بھی اور ریاست کے خلاف جو اعتماد کی تحریک اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم میں ایک ہائپ کریٹ ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی وجہ سے ملک میں, اس میں کوئی پھوٹ پڑنے کا امکان ہے تمام جماعتوں میں, یا سمجھتے ہیں کہ حالات مزید سیاسی طور پر گرم رہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اس کا یہ ثابت ہوا ہے کہ پی ڈی ایم ایک ایسا ایک اکٹھ ہے جس کا آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. اور وہ ہر اوکیزن پہ پتہ چلا ہے, ہر دفعہ پتہ چلا ہے کہ ان کی جو استعفوں پہ جو ان کے آپس میں اختلافات تھے جس میں سامنے آئے, پھر اسی طرح لانگ مارچ پہ ان میں اختلافات سامنے آئے, اور پھر یہ جو الیکشن ہوئے ہیں, خاص طور پہ جو آخری الیکشن ہوا ہے, اس سے تو ثابت یہی ہوا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے, پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے, اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کے, کیونکہ جو نتائج کے جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے جو نتائج ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے مولانا حیدری کو یعنی فضل الرحمان گروپ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. تو جب اس طرح کے بدنیتوں پہ مبنی ایک اکٹھ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی تو ساکھ روز بروز ختم ہوتی ہے. وہ ہو گئی تھی, وہ انہوں نے ایک نیشنل اسمبلی کی سینٹ سیٹ پہ سمجھا کہ یہ دوبارہ ان کی اس میں کوئی جان آ گئی ہے, لیکن وہ ایک آئسولیٹڈ سا واقعہ تھا. اور جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ آپس میں اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے. اور ابھی جو یہ پھر استعفوں کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, تو پیپلز پارٹی اس کا ڈفرنٹ اوپینین ہے, اور جو پی ایم ایل این ہے اس نے تو ایک ایسا بیانیہ شروع کیا ہے جس کے کہ اس کی اپنی پارٹی میں بھی, اپنی جو ان کا جو الائنس ہے اس میں بھی اس کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. تو یہ ایک جو اس کی جو آخری کیل تھی وہ ٹھوک دی گئی ہے. نسیم صدیقی صاحب, سی ایم پنجاب وزارت صاحب کی بڑی نیگیٹیوٹی ایشو ہوتی ہے, لیکن یہ جو آپ نے کووڈ کا بتایا, میری فیملی لاہور میں رہتی ہے, اور واقعی وہ جو ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں اس وقت سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ویکسینیشن کی, دیٹ از آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس, ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے. وہ یہ بتائیے کہ اس کی کیونکہ ایک نیگیٹیوٹی ہے ویکسین لگانے کی, تو آپ ایک کمپین کیوں نہیں شروع کرتے جس میں سیلیبریٹیز کو جو ہے وہ یہ ویکسین لگائی جائے, تاکہ وہ آگے ٹی وی پہ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے اوپر لگانے سے ویکسین سے کوئی ریئیکشنز نہیں ہوتے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ ویکسینیشن بنانا شروع کر رہی ہیں, جبکہ پاکستان میں بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی بڑی اچھی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں, تو وہاں پہ بھی یہ ویکسین شروع کیجیے. اور فواد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ پی ٹی آئی آئی تھی احتساب کے نام پہ, اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ این آر او نہیں دیں گے, لیکن ہم نے 2.5 سال میں یہ دیکھا کہ ملزمان جو ہے وہ جیلوں کے چکر لگا کے واپس آ گئے, اور بڑا دبنگے بان جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہوتے, کورٹ کے باہر بھی کھڑے ہوئے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی جو پروسیکیوشن ہے اس کو تھوڑا سا اس لیول پہ لائے جائے جس لیول پہ ملزمان کے وکلا ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہیوی ویٹ ہوتے تھے؟ پہلے جی میں ویکسینیشن کا کوئکلی بتا دوں کہ دیکھیں جی, جس طرح کہ یہ کووڈ ہوا تھا اور جس طرح سے پاکستان نے اور ہماری حکومت نے اور بالخصوص پرائم منسٹر صاحب نے جس ایک کلیئرٹی کے ساتھ, جس میں کہ انہوں نے ایک بیلنسنگ کی کہ روزگار کو بھی بچانا ہے اور جانوں کو بھی بچانا ہے, جو کامیابی وہ ملی اس کی انٹرنیشنل ہمیں عالمی سطح پر اس کی تعریفیں ہوئیں. اور جو اب جو پنجاب میں جو ویکسینیشن کا جو ہوا ہے, اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک بڑی ہی افیکٹو, دیکھیں ان لیڈرشپ کا پتہ
چلتا ہے. اس قسم کے کرائسس آئیں, مطلب ہے کووڈ جس میں کہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں, بڑی بڑی لیڈرشپ فیل ہو گئیں, لیکن چونکہ اس میں ایک جذبہ جو کہ ایمان کا ہے, نیک نیتی کا ہے, اور کلیئرٹی ہے جو لیڈرشپ کی ہے پرائم منسٹر صاحب کی, اس کی وجہ سے ہمیں بڑے مثبت نتائج ملے ہیں. اور یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی ماڈل کو جو کہ پنجاب حکومت نے جس پہ عمل کرا ہے اس کو باقی پورے ملکوں میں بھی اتنی ہی پیشہ ورانہ طریقے سے ہم کریں. تو میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کو بہت مبارکباد کی مستحق ہے, اور انہوں نے یہ بڑا افیکٹولی یہ کام کر رہے ہیں. یہ دو باتیں آپ کی, ایک تو یہ کہ ویکسین پاکستان میں کیوں نہیں بن رہی. دیکھیں, یہ جو سیرم انسٹیٹیوٹ ہے ہندوستان کا, یہ تقریباً 35 سال پرانا, اور obviously I have all admiration for Indian scientists, اور وہاں پہ جو لوگ اس ریسرچ میں انوالو ہیں بہت وہ بریلینٹ مائنڈز ہیں, اینڈ آئی ہیو آل دا ریسپیکٹ فار دوز پیپل. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا لمبا, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا, ایک طویل پروسیس ہے ویکسینیشن کا. ابھی بھی جو ہماری یہ جو ویکسینز ہیں اس کے اوپر مسلسل ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ امپروو ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر تو ہم نے 1971 کے بعد ہماری جو سول ریسرچ ہے وہ تو بالکل ہی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے جو 2008 میں جا کے جب مشرف صاحب کی حکومت گئی تھی تو ہم 0.64% اپنا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کر رہے تھے جی ڈی پی کا. جب 10 سال نواز شریف اور زرداری صاحب کے رہے ہیں, اس میں یہ خرچہ, پاکستان واز پروبیبلی دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر اپنا بجٹ آدھا کر دیا, اور ہم 0.24% کے اوپر آ گئے. اب آ کر کے پچھلے 2 سالوں میں عمران خان صاحب نے یہ مہربانی کی ہے, اور اس حکومت کا یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں لینڈ مارک ہے کہ ہم نے اپنی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ ہے اس میں تقریباً 10 گنا اضافہ کیا ہے. اور یہ جو پروسیسز ہیں یہ لمبے پروسیس ہیں جس میں ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اس میں پہنچ جائیں گے. اور اگر ہندوستان میں اگر مودی صاحب جیسی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ نہ ہوتی اور ایک انتہا پسند حکومت نہ ہوتی جس نے ہندوستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہے اور پورے ریجن کا بھی بیڑا غرق کیا ہے, تو ہم تو سارک کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک کولیبریشن کر سکتے تھے یہ ساری ویکسینز کے لیے, جس کا جنوبی ایشیا کے خطے کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا. بٹ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ مودی صاحب نے نہ صرف یہ کہ اپنی ہندوستان کی لیڈرشپ کا بیڑا غرق کیا ایک انتہا پسند ہندواتا کی ڈاکٹرائن کے اوپر, بلکہ ساؤتھ ایشیا کا بیڑا غرق کیا. بھی جو بنایا آپ نے ایکسپورٹ ہمارا اپنا اکوپمنٹ تو ہم نے 4 مہینوں میں جو ہم ایک نیٹ امپورٹر سے ہم ایک نیٹ ایکسپورٹر ہیں. اب پاکستان ایک میجر ایکسپورٹر آف کووڈ مٹیریل. دوسری بات جو آپ نیب کی دیکھیں, یہ بات بالکل صحیح ہے, نیب کے پاس وسائل کی بھی کمی ہے, اور ان کا جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں کہ وہ اتنے کیسز کو ڈیل کر سکیں. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن سے اس بات کے اوپر زور دیا ہے نیب کے اوپر کہ آپ اپنا دائرہ وسیع نہ کریں, آپ اپنا دائرہ محدود رکھیں اور صرف بڑے کیسز کے اوپر توجہ دیں تاکہ جس میں پبلک انٹرسٹ ہے. اور اگر آپ اپنے وسائل کو تھن آؤٹ کر دیں گے, اتنا ہم زیادہ بڑھا دیں گے, پھر کہیں پر بھی آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. لہٰذا اسی اصول کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آسیہ کوثر جی این این سے. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اور دوسری جانب پر انہوں نے 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا, تو اس حوالے سے گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی رہے گی کہ ایک کووڈ کیسز جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں اور ایسے میں لانگ مارچ ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے وہاں کی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, اور طلبا کی تعلیم سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے کووڈ کیسز کی وجہ سے. جب بھی انکریز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تعلیمی ادارے بند ہوں گے. اس حوالے سے گورنمنٹ کوئی پراپر اسٹریٹجی کیوں نہیں بناتی, کیونکہ آن لائن کلاسز والی جو اسٹریٹجی تھی وہ بری طرح سے ناکام ہوئی اور شفقت احمد صاحب جو ہیں اس کا کوئی اپنا واضح نقطہ بھی نہیں دے سکے اور اس کو ہینڈل نہیں کر سکے. تو گورنمنٹ اس پہ کیا کرے گی, کیونکہ 1 سال طلبا کا آلریڈی ضائع ہو چکا, اور اگر اس سال بھی یہی سچویشن رہی تو یقینی طور پر یہ سال بھی طلبا کا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ دیکھیں, جہاں تک کہ اس آن لائن کلاسز کا تعلق ہے, جہاں تک کہ جو اسکولوں کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بچوں کا جو ایک ایکیڈیمک ایئر ہے اس پہ بڑا برا اثر پڑا ہے. اور اس میں ہماری یہی حکمت عملی تھی کہ جس طرح کہ ہم نے روزگار اور زندگیوں کا ایک بیلنس رکھا, ہم نے
جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی ہماری پوری بھرپور کوشش تھی کہ یہ بھی متاثر نہ ہو، لیکن کچھ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے، اور کچھ جو ہے تو جب یہ جو اس کا جو ٹرینڈ تھا وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک کمپلیسنسی سی آ گئی عام لوگوں میں بھی، اور جنرلی اور پیرنٹس کی بھی یہ خواہش تھی کہ دوبارہ جو ہے تو بچے اسکول جانا شروع کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ شفقت محمود صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہم نے کئی ممالک کے ساتھ ہم نے ایم او یوز بھی سائن کیے، ارینجمنٹس بھی کی ورلڈ بینک کے ساتھ بھی، لیکن اس کو پوری ملک کی سطح پر ایک ایسے انٹرنیٹ کے نظام کو پھیلانا ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن شفقت محمود صاحب کی منسٹری اس پہ دن رات کام کر رہی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جو دوبارہ اسکول بند ہوئے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ کیا کیا ہم نے اسٹیپس لیے ہیں کہ یہ کم سے کم نقصان پہنچ سکے ہمارا جو تعلیمی جو سال ہے۔ آخری سوال جی پی ڈی ایم دیکھیں کینسل کر دے گی، مجھے امید تو ان سے کم ہی ہوتی ہے اچھے کام کی، لیکن ملک کی انٹرسٹ میں وہ ان کو ایک چانس ملتا رہتا ہے کہ کم از کم اس سچویشن میں جہاں کے جانوں کا تعلق ہے اس میں تو وہ کم از کم ملک کی انٹرسٹ کا خیال رکھیں، اور اپنے یہ جو ایک ناکام ریکارڈ جو ہے اس کو بار بار چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے وہ اجتناب کریں، کیونکہ ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسی ان کی مزید جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جو تھوڑی بہت ان کی ایک جو شناخت سی رہ گئی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ بتائیے کہ پنجاب میں 2,35,000 لوگوں کو جو ہیلتھ ورکر ہیں ان کو ویکسین جو لگی تھی، لیکن ابھی تک ایک ماہ 10 دن کے دوران جو ہے 1,60,000 جو ورکر ہیں ان کو ہی یہ ویکسین لگی ہے۔ تو کیا ویکسین کا عمل پنجاب میں سلو ہے؟ کیونکہ گزار حکومت کی تو کافی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن ان کو یہ جو ویکسین ہے ہیلتھ ورکرز کی یہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ ویکسینز ہیں یہ اس کی پوری ڈیمانڈ انٹرنیشنلی ڈیمانڈ ہے، اور وہ ممالک جو کہ صاحب حیثیت ہیں، وہ ممالک جنہوں نے کہ اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے اور جنہوں نے یہ پروڈیوس بھی کی ہیں، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، یورپ، امریکہ، وہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی ایک ایسا میکنزم بنایا ہے جس میں کہ ظاہر ہے کہ جن ممالک میں یہ ہو رہی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی اتنی سستی نہیں ہے، لیکن ہماری حکومت نے پہلے ہی اس کے لیے کوئی $120 ملین کے قریب وقف کیے تھے، اور ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ جو فرنٹ لائن لوگ ہیں ظاہر ہے کہ کسی بھی ڈسکریمنیشن، دیکھیں ہماری پارٹی میں اگر ہماری جو حکومت ہے اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی فیملیز بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب سے لے کر اور ہمیں کسی نے بھی نہ کوئی ہم سفارش مانتے ہیں، ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم نے جو ایک پیرامیٹرز بنائے تھے، جو ایک ترکیب بنائی تھی جس میں کہ جو ہیلتھ والے ہیں ان کو پہلے، اس کے بعد جو ہے جو 65 سال والے ہیں، اور اس طرح تو ابھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو نئی کھیپ آئے گی اس میں بھی اس سے بھی ایک زیادہ، ایک تو جو وہ 65 سال کا تھا وہ بھی اس کو بھی نیچے لے آئیں گے، اور اس میں دیکھیں ہمارا تو خاص طور پہ ہم نے کل بھی بات کی ہے اس پہ، اور اپنے جو ہیلتھ منسٹر سے بات ہوئی ہے کہ آپ لوگ بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں، آپ کو بھی اس میں شامل کیا جائے، کیونکہ آپ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں اس کو پرفارم کرتے ہوئے آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اٹس میٹر آف ڈیز اور ویک اور 10 days جب نئی کھیپ آئے گی تو اسی آرگنائز طریقے سے جس طرح کہ پنجاب میں ہو رہا ہے وہ پورے ملک میں انشاءاللہ ہوگی۔ شبیر صاحب اور اقبال صاحب، میرا آپ سے 2 چھوٹے سوال ہیں۔ ایک یہ بتائیے، آپ دونوں واقعی سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں گورننس بڑی آئیڈیل ہے اور گزار صاحب بڑے آئیڈیل منتظم کے طور پہ ایک کردار ادا کرے، ان کو تبدیلی ہونا چاہیے؟ تو یہ بتا دیجیے، آپ دونوں پولیٹیکل ورکرز ہیں۔ دوسری مجھے یہ فرمائیے کہ اقبال صاحب آپ نے جو آفر کیا اپوزیشن کو، بڑی پازیٹیو جسچر ہے گورنمنٹ کی طرف، ماضی میں بھی اس طرح کا پازیٹیو جسچر آپ کی طرف سے آتا رہا ہے، لیکن ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے، رہا ہے کرٹکس کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے، کہ آپ کو ایک پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر ہے وہ آ کے
ایسی تقاریر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو انگیجمنٹ اپوزیشن کی وہ ہو نہیں پاتی. تو کیا پرائم منسٹر خود بھی کسی لیول پہ یہ جو پیشکش ہے بڑے ایشوز کے اوپر, نیشنل ایشوز کے اوپر, اکانومی کا ہوگا, الیکٹرل ریفارمز کا ہوگا, اور دوسرے ان پہ پرائم منسٹر خود بھی کسی ٹائم پہ آگے بڑھیں گے اور اپوزیشن کو دعوت دیں گے؟ یہ نہیں, دیکھیے یہ تو بات بالکل ہی غلط ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو آخری اپنی تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس سے پہلے, اس میں پی ایم صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ بڑے ریفارمز کے اوپر بیٹھیں اور بات کریں. یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آفر ہے. یہ تو جو چونکہ جب وہ بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی, اس کے اوپر اپوزیشن کو, جب بھی وہ چور ڈاکو کہتے ہیں کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا, اپوزیشن کو لگتا ہے ہمیں کہہ رہے ہیں. اب یہ تو ان کی پتہ نہیں کیا سوچ ہے. وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر تو دیکھیں انہوں نے ہمیشہ مثبت جسچر رکھا ہے, حکومت نے مثبت جسچر رکھا ہے, اور اس کے اوپر ہے وہ ہم بالکل جو ہے وہ تیار ہیں. اور ایک چیز میں کہنا بھول گیا تھا کہ وہ ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, انہوں نے سی سی ٹی وی کی جو وائرنگ جو ہے وہ ساری خراب کر دی ہے اسپائی کیمرہ کہہ کے. تو ان کو ہم 54,000 روپے کا بل بھجوا رہے ہیں, جو انہوں نے ساری جو سی سی ٹی وی کی جو اپنا سینٹ کا اکھاڑ کے اور جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے. وہ میں نے جو ہے وہ پتہ کرایا اپنے طور کے اوپر, وہ ویسے نقصان تو کوئی 60,000 روپے کا ہوا ہے, 60-62,000 روپے کا. اس سے ریلیٹڈ شازیہ مری کا بیان ہے کہ پارلیمنٹ کو جو 2-3 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا, یہ بیسیکلی کورونا کی تو شازیہ بلکہ وہ ثبوتوں کو مٹانے کے نہیں, تو شازیہ مری جا کے اپنے چیمبر میں بیٹھ جائیں, 2 دن میں پتہ چل جائے گا کورونا کی وجہ سے بند کیا یا اس کی وجہ سے کیا. فداؤ سے بات کر رہا ہوں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایس سی او ہے, جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہے, وہ بتائیے آپ بات کہ آپ ذاتی طور پہ ہم کو تجزیہ نگار تو نہیں آنا جی. تو یہ ایس سی او گورنمنٹ رن ادارہ ہے, سول گورنمنٹ رن ادارہ ہے یا ملٹری رن ادارہ ہے, آپ یہ بتا دیجیے. دوسرا, آپ نے جو ابھی بات کی کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, ابھی جو ہمارے دوست بشیر چودھری صاحب نے صبح ٹویٹ کیا ہے کہ 2018 میں چینی کی قیمت 53 روپے تھی, ابھی 100 روپے ہے. 2018 میں آٹا 46 روپے, اس وقت 85 روپے کلو. پیٹرول 65 روپے, ابھی اس وقت 2021 میں 110 روپے. ڈالر جو ہے 105 سے 170 پہ پہنچ گئے ہیں. روٹی کی قیمت 8 روپے سے. مہنگائی ہے یعنی مہنگائی ہے نا. جی جی کریں جی, کریں یار, کریں جی کریں. روٹی اس وقت 2018 میں 8 روپے, آج 15 روپے پہنچ گئی ہے. اور گروتھ ریٹ جو ہے اس وقت 4.5 تھا, آج منفی 0.4 ہے. تو اس معیشت کا کیا فائدہ کہ وہ اس حد تک پہنچ گئی, کیسے مانیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. تیسرا سوال بھی میں کرتا چاہوں کہ آپ نے کہا کہ وہ اپوزیشن نہیں مانتی ہے, جب رزلٹ اپنے ہاتھ میں آتے ہیں تو اپوزیشن مانگتی ہے. کیا فرق رہے کیا جب پہلے جب جو حقیقت سے آپ نہیں جیتے تھے تو آپ نے وہی کیا, آج اپوزیشن وہی کر رہی, تو فرق کیا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں جی, پہلے تو جو اکانومی کی بات ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں وہ تو کوئی ایک ہماری ایک ایسی صرف کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے جس میں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. یہ تو سارے جو اکانومی کے معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ماکرو اکنامک انڈیکیٹرز, یعنی کہ جو بنیادی آپ کی جو جنرل صحت ہے آپ کی اکانومی کی, وہ جو ہے تو آپ کے جتنے بھی وائٹل آرگنز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو یہ لسٹ بتائی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ ایک مہنگائی کی بات کر رہے ہیں آپ, اور مہنگائی کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے ہوتا ہے, ڈٹرمن کرتا ہے, بیکاز آئل پرائس اگر بڑھ جائے تو آپ کس چیز کی سبسڈی دیں گے. اگر آئل کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی ہے, ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اگر آپ دالیں امپورٹ کرتے ہیں, آپ گھی امپورٹ کرتے ہیں, پام آئل امپورٹ کرتے ہیں, پیٹرولیم امپورٹ کرتے ہیں, تو وہ جتنی بھی یہاں تک کہ خشک دودھ بھی امپورٹ کرتے ہیں. اب ہمارا سوال تو یہی بنتا ہے کہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں جنہوں نے کہ بجائے اس کے کہ لوکل پیداوار, چاہے وہ دالیں ہوں, چاہے وہ پام آئل ہو, چاہے وہ اور جو چیزیں ہو سکتی تھیں, یعنی انڈسٹریلائزیشن,
وہ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں کئی آئٹمز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو ایک بڑے ہی مصنوعی لیول پہ رکھ کے اس ملک کی انڈسٹری کو جتنا نقصان پہنچایا اس کے ثمرات ہم آج بھگت رہے ہیں. کیونکہ جب ڈالر مہنگا ہوا ظاہر ہے کہ ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو جس کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو نیچے لائے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے اس ملک کو ایسا نقصان پہنچایا ہے جس کو کہ ریکور کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. تو جو مہنگائی ہے وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کی سب سے اس وقت اولین ترجیح ہے کہ ہم جتنا بھی وہ کر سکیں. ظاہر ہے کچھ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں لیکن جو چیزیں آپ نے جس کا ذکر کیا ہے اس میں ویدر کا بھی ایفیکٹ ہے. یہ جو انوائرمنٹل کرائسس انٹرنیشنلی ہوئے ہیں جس میں کہ بارشیں کا غلط ٹائم پہ ہونا, گندم کی پیداوار, اس قسم کی چیزیں یہ تو ہیں اور اسی پہ ہی ہم کام کر رہے ہیں. ہماری جو اس وقت پورا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہم کتنی جلدی ہم عوام کو ریلیف دے سکیں مہنگائی کی صورت میں. لیکن آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کی جو جنرل صحت ہے, یہ کہنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اکانومی بہتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے وہ ہے مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. لیکن یہ بھی الحمدللہ کہ ہماری جو آپ نے جو گروتھ کی بات کی, تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے